پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن غصب الحق جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ فیلڈ مارشل کی علماء اہل تشیع سے ملاقات، قومی سلامتی، بین الصوبائی ہم آہنگی اور ملک میں امن و استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے واضح کیا اتحاد، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کردار نہایت اہم ہے۔ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے کہا جہاں کہیں بھی دہشت گرد اور ان کے ٹھکانے ہوں گے انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ ملک میں کسی بھی قسم کی تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علماء کی تشدد کی مذمت، امن و استحکام کے لیے سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر داخلہ اور میئر کراچی کا بلدیہ مدینہ کالونی کا دورہ۔ ایس ایس پی کیماڑی نے دیوار گرنے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ اور میئر مرتضی وہاب کا دیوار گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس۔ میئر کراچی نے کہا سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالقدیر آزاد صدارت کریں گے۔ اجلاس میں کمیٹی کے ارکان کے علاوہ محکمہ موسمیات کا نمائندہ بھی شریک ہوگا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ شہروں میں ہوں گے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان شہادتوں کی بنیاد پر کرے گی۔ سپارکو کی آج چاند نظر نہ آنے کی پیش گوئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کی کمی، بازار حصص 1,51,890 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات عالمی مالیاتی منڈیوں پر بھی نمایاں، جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں تقریباً 3% کی نمایاں کمی، جاپان کا نکے انڈیکس 225 بھی 3% مندی کا شکار، تائیوان کی سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1% کمی ریکارڈ، ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں بھی 2% کے قریب مندی دیکھنے میں آئی۔